ہم بات کریں گے ڈاکٹر عاصم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ آئی ایم ایف سے ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے بجلی کی، گیس کی، پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی مہنگائی فوری اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اگر یہ معاملات طے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ مزید مہنگائی کے لیے پھر یہ قوم تیار رہے، اور اگر سیٹل ڈاؤن ہو بھی جاتے ہیں معاملات، جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اکتوبر تک ہم نہیں بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اکتوبر تک یعنی کہ جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، پھر 4 ماہ کے بعد پھر ویسے ہی صورتحال ہوگی کہ مہنگائی بڑھ جائے گی. دونوں صورتوں میں کیا صورت ہوگی، بنے گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ابھی آئی ایم ایف سے جو معاملات ہیں وہ تو طے نہیں ہو پائے. ابھی ہماری گورنمنٹ سپوز کر رہی ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کی بات سن لیتے ہیں اور ان کو گورنمنٹ کو تھوڑا سا موقع دے دیتے ہیں تو اس سے وقتی طور پر تو ریلیف ملے گا. لیکن اگر آئی ایم ایف نہیں مانتی تو ڈیفینیٹلی انفلیشن تو پہلے بہت تیزی سے انکریز کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اسٹیٹ بینک کو یہ کرنا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ اپنا انکریز کرنا پڑے گا. جب انٹرسٹ ریٹ انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے انویسٹمنٹ کا جو حجم ہے وہ کم ہوگا. جب انویسٹمنٹ کا حجم کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر پھر جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو ان امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے. ان امپلائمنٹ اگر کریٹ ہوگی ڈیفینیٹلی اس کا جو نقصان ہے وہ جو ایک غریب بندہ ہے اسی کو ہوگا. ابھی جو فگرز آ رہی ہیں گورنمنٹ کی وہ بہت انکریجنگ ہے، لیکن میں اس کو تشبیہ دوں گا اس طریقے سے کہ جیسے ایک ڈیلی ویجر ہے اور وہ اس کا اگر اس کی دہاڑی لگے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا گھر کا جو خرچہ پانی ہے وہ چلے گا. اب پینڈیمک آ جاتی ہے، وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ ریکور کرے گا تو آہستہ آہستہ سلولی ریکور کرے گا. سیم ہماری اکانومی کی بھی وہی سچویشن ہوئی اگر اس کو ہم پچھلے سال سے کمپیئر کریں. صحیح. تو جب وہ ریوائیو کرے گا تو اس کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. ابھی آپ جو فگر دیکھ رہی ہیں انکریجنگ ضرور ہیں، لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ایک جو غریب بندہ ہے اس کو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے ابھی اس نے تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے، ابھی اس کو بہت مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں نے اور نوٹ کی کہ جو ابھی گروتھ نظر آ رہی ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کے نظر ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے، بڑا اچھا پرفارم کیا. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بیسیکلی وہ زیادہ جو بڑے انویسٹر ہیں ان کے پاس ہے، وہ بینیفٹ ان کو ملا. اور ایگریکلچر میں جو گروتھ نظر آئی ہے وہ ایک غریب کسان کو اس کا بینیفٹ نہیں ملا جو میجر اس کا اسٹیک ہولڈر ہے جو اس کو پرچیز کر رہا ہے. تو جو میڈل مین ہے وہ بھی ایک انویسٹر ہے اور اس کے پاس بھی فائنینس ہوتا ہے، بینیفٹ میڈل مین لے رہا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو گروتھ ہوئی ہے اس کا بینیفٹ بڑے انویسٹرز نے لیا. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹے لوگوں کو، چھوٹے کاشتکاروں کو تو ظاہر مل ہی نہیں پاتا نا بینیفٹ. یہ آپ نے پوائنٹ بالکل صحیح ریز کی ہے، اس پر میں مزید بھی گفتگو کریں گے. لیکن ابھی حاجی غلام علی صاحب نے میں جوائن کیا ہے، سابق صدر ہیں ایف پی سی سی آئی، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ غلام علی صاحب. ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بڑا کاروبار ہوا پچھلے دنوں، اور اس کے علاوہ روپیہ ہمارا جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے. جی ڈی پی جو نیگیٹو میں تھی وہ اب 3.94% پر ہے، اور پھر زیادہ اہداف بھی جو ہیں وہ دعوے کر رہی ہے حکومت کے اس سے زیادہ بڑھ جائے گا. کیا واقعی یہ پالیسیاں مثبت پالیسیاں ہیں حکومت کی جس کی وجہ سے کچھ بہتر اشاریہ نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ ہمارا ہدف کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ہمارے جو فگر ہے وہ بھی اچھے طرف جا رہے ہیں تو ہر پاکستانی اس پر خوش ہے. لیکن اگر اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، اب دیکھیں یہ میں بحیثیت صدر اور بحیثیت سار چیمبر کے نائب صدر اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کے دور میں امیر سے اوپر چلے گیا، غریب غربت کے لکیر سے نیچے جا رہا ہے. آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے تو اس میں کون کاروبار کر رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھ لیں 600 ارب روپے تقسیم کیے انہوں نے 1 اور 2% پر. تو جس طرح میرے بھائی نے کہا لارج سکیل جو انڈسٹریلسٹ تھے، مینوفیکچر تھے، انہوں نے اربوں روپے لے لیے. انہوں نے 1% اور 2% پر انہوں نے کس صوبے میں کمزور طبقے کو، دکاندار کو، چھوٹے صنعت کار کو کتنے قرضے دیے؟
یہ اگر 1% بھی نہیں بتا سکتے تو دیکھو اگر ہم امیروں کو مزید امیر کریں گے اور غریبوں کو مزید غریب کریں گے تو یہ ملک ایک انارکی کی طرف ایک انقلاب کی طرف جائے گا. اس لیے حکومت جب پالیسی بنائے میں آج بھی وزیر خزانہ سے آپ کے چینل کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر فگر اچھے ہو رہے تو پھر کیوں دال چینی آٹا یہ سستا نہیں ہو رہا, یہ کیوں دن بدن مہنگا ہو رہا ہے, غریب کو کیوں ریلیف نہیں مل رہا. یعنی اگر حکومت کے ہمارے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب مہنگائی آئے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے, تو ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن اتنا آپ کے چینل کی وساطت سے کہتے ہیں کہ جب آپ کو حکومت ملی تو 53 روپے چینی تھی, گھی 130 سے 140 روپے تھا, دالوں میں آپ نے 100% اضافہ کیا, پیٹرول 63 سے 70 روپے تھا, ڈالر 104 روپے تھا, دوائیوں کی قیمتیں آپ سے 300 گنا کم تھی. خدارا اس بجٹ میں 2 چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. نمبر 1 ایگریکلچر پہ کہ جس طرح گندم نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, اور چیزیں نہیں مل رہی, یہ مشکلات ہے. دوسرا جو ہے ہمیں لائیو سٹاک پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ جائیں, گوشت بڑا گوشت 700 روپے کلو بک رہا ہے, چھوٹا گوشت 1500 روپے کلو بک رہا ہے, تو اس کے لیے انسینٹو دینے چاہیے عام ذمہ دار کو, چھوٹے لوگوں کو, تاکہ وہ 100-500 جانور رکھے اور ملک میں گوشت اور دودھ اور اس کی کھپت بھی زیادہ ہو. تیسری بات یہ کہ چھوٹے انڈسٹریلسٹ کو اسمال سکیل پہ انہوں نے ایک رقم کا حجم بتا کے اس کو چھوٹے لوگوں کے لیے مختص کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ 600 ارب دیے اور اگر آپ ابھی قومی اسمبلی میں شاید سوال آئیں گے اور سینٹ میں بھی آئیں گے تو جس طرح رنگ روڈ کا منصوبہ ہے چند لوگوں کے لیے, اسی طرح چند لوگوں کو انہوں نے رقم دی ہے. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حاجی صاحب میرا سوال یہاں پہ آپ ہے کہ ایس ایم ایز کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہونی چاہیے لائف سٹاک اور کاشتکاروں کے حوالے سے, لیکن سر جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہے, آپ خود ایک بڑے بزنس مین ہیں, کہ ان کو جو مراد ملی ہے تو یہ حکومت نے کہا کہ اس وقت اس لیے یہ تھا کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ سے ایک تو کاروبار زیادہ ہوگا, جب کاروبار زیادہ ہوگا تو روزگار زیادہ ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر اگر بہت زیادہ مراد ملی ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر سے امیر آدمی ہوا ہے, تو پھر جو آپ کی انڈسٹری ہے اس نے سپورٹ نہیں کیا چھوٹی انڈسٹری کو اور یہاں پر روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے, کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا حکومت کا؟ ایسا حالت ہے نا, حکومت کو سوچنا پڑے گا, چاہے حکومت جس کی بھی ہے. ابھی دیکھیں اگر چائنا سے ہم سریا منگائے, اگر چائنا سے ہم ٹائل منگائے, اگر انڈیا سے ہم ادویات منگائے, اگر آٹو موبائل منگائے, تو ہمارے پاکستان کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی, ہم مقابلہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمارے اپنے ملک میں اب ایک کنسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ بڑے کاروبار چھوٹے کاروبار کو کھا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. تو اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو پاکستان میں اکانومی پر قبضہ بڑے لوگوں کا ہو جائے گا, اور یہ جو چھوٹے لوگ ہیں, چھوٹے صنعت کار ہیں, اس کو اگر ہم بینیفٹ نہیں دیں گے, ہم اگر دکاندار کو بینیفٹ نہیں دیں گے, تو میرے بھائی آپ دیکھیں اب ایک سٹور کھلتا ہے, اس میں 50,000 چیزیں ہوتی ہے, اور ایک چھوٹا دکاندار جو ایک محلے میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو بینیفٹ دے. اگر اس طرح سرمایہ بالکل ٹھیک ہے, یہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے سب جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر توجہ ہو, چھوٹا دکاندار چھوٹا تاجر ہے اس پر توجہ, کیونکہ سپورٹیو جو ہے, اور ہمارے بھائی ہے, چھوٹے بھی ہمارے, بالکل صحیح کرنا چاہتے ہیں نہ جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. حاجی صاحب اس پہ مزید